اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ پاکستان کے نور زمان نے چیف آف ایئر اسٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے ٹورنامنٹ میں 8 ممالک کے 24 بہترین کھلاڑیوں نے شرکت کی ہے۔ بات کریں گے سلمان اعوان ہمیں جوائن کرے۔ سلمان، خبر یہ آ رہی ہے کہ جو فاتح تھے وہ بھی پاکستانی تھے اور جن کو شکست دی گئی، تو یعنی یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو فائنل تھا اس میں دونوں پاکستانی کھلاڑی تھے۔ جی بالکل، یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک بڑے عرصے بعد ایک تو یہاں پہ ایک اچھا بڑا ٹورنامنٹ منعقد ہوا پاکستان ایئر فورس کے زیر اہتمام۔ اور آپ کو اگر یاد ہو، ریکال کریں اگر ہم سب میموری، تو ہم نے بچپن میں اپنے جہانگیر خان، جہان شیر خان کا نام سن رکھا ہوگا، اور دونوں ہی پاکستان کے اسکواش چیمپئنز تھے، جن کے ہوتے ہوئے پاکستان کے سوا کسی اور کا سکہ جو ہے اسکواش کے میدان میں نہیں چلتا تھا۔ بہرحال بات کرتے ہیں چیف آف ایئر اسٹاف سرینا ہوٹل اسکواش چیمپئن شپ کی، جو کہ پاکستان ایئر فورس کے تحت مصعد اسکواش کمپلیکس اسلام آباد میں کھیلی گئی، اور فائنل میں جیسے کہ آپ نے کہا بتایا کہ دونوں کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستانی ہی تھے۔ نور زمان نے پاکستان کے ہی اپنے ہم وطن ناصر اقبال کو 0-3 کے اسکور سے 3-0 کے اسکور سے شکست دے کر چیمپئن شپ کا اعزاز اپنے نام کیا۔ اور اس چیمپئن شپ کے اندر بنیادی طور پر 8 ممالک کے 24 بہترین کھلاڑیوں نے شرکت کی، جس میں مصر، انگلینڈ، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، کویت، ملیشیا، نیدرلینڈ شامل تھے۔ اختتامی تقریب یا فائنل میچ کے مہمان خصوصی نے اعزازات تقسیم کیے، اور اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ اسکواش کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے خاص طور پر چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت کے اندر بھرپور انداز کے اندر اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کھلاڑیوں نے بڑے زبردست اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، اور ان کا کہنا تھا یہ ٹورنامنٹ نہ صرف پاکستانی کھلاڑیوں بلکہ جو انٹرنیشنل کھلاڑی یا مہمان کھلاڑی بھی آئے، ان کی جانب سے مہارت، محنت اور اسکواش کے لیے ان کی جو لگن ہے اس کا بھرپور اظہار ہے۔ اور پاکستان ایئر فورس جو ہے کوشش کرتی رہے گی کہ پاکستان کی جو اسکواش کی میراث ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے سلمان، بہت شکریہ آپ کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔